السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خیالی گھوڑے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اکبر علی خاندانی رئیس نہیں تھے، بلکہ والدین نے تو مرنے کے بعد بھی اتنا قرض چھوڑا تھا کہ سالوں اتارتے رہے تھے۔ ان کی پہلی بیوی آسیہ بیگم ایک بچی کو جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ اس وقت بھی اکبر علی کے حالات درست نہیں تھے۔ عظیمہ بذات خود بھی ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی۔ اکبر علی سے دور کی رشتہ داری بھی تھی، چنانچہ عزیزوں اور رشتہ داروں نے اکبر علی کو مجبور کر کے عظیمہ کے ساتھ عقد ثانی کرا دیا، اور ان دونوں کے ستارے ایسے ملے کہ دنیا ہی بدل گئی۔ اکبر علی مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو سونا بن جاتی۔ کاروبار اس تیزی سے چمکا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اب ان کی بڑی شان تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، لاکھوں سے کھیلتے تھے۔ شہر سے کافی دور اپنی جائیداد پر ہی انہوں نے رہائشی کوٹھی بنوائی تھی اور نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پوری جوانی کی محنت ذاکر تھا، جو شہر میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور بہت جلد ڈاکٹر بننے والا تھا۔ پہلی بیوی کی بھی صرف ایک اولاد تھی، یعنی گل رخ، جو در حقیقت گل رخ تھی۔ سبک نقش و نگار متناسب الاعضاء گل رخ نے بھی BA کر لیا تھا۔ اس سے زیادہ تعلیم اکبر علی کے خیال میں غیر مناسب تھی، چنانچہ گل رخ اب گھر پر وقت گزارتی تھی۔ لیکن خوشیوں کے گھر میں ایک غم بھی تھا، اور وہ یہ کہ دونوں میاں بیوی کوشش کے باوجود اس الجھن کو دور نہیں کر سکے تھے۔ گل رخ اس وقت بہت چھوٹی تھی جب اکبر علی نے شادی کی تھی۔ عظیمہ اپنے نام کی مناسبت سے عظیم تھی کہ اس نے غیر بچی کو سینے سے لگا کر پالا تھا، لیکن اس کا بے پناہ پیار گل رخ کو متاثر نہ کر سکا۔ نہ جانے کیوں اسے بچپن سے عظیمہ سے للہی بغض تھا۔ وہ عظیمہ کے پاس کبھی خوش نہ رہی۔ ابتدا میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہوئیں۔ اکبر علی گل رخ کو خاموش دیکھتے تو سوچتے کہ شاید عظیمہ ہی میں کوئی خامی ہے، ورنہ اتنی سی بچی سے سگے اور سوتیلے کا کیا تعین کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے طبی زبان میں عظیمہ سے اس کا ذکر بھی کیا اور ایک دو بار تلخ لہجے میں اس سے یہ بھی کہا کہ آخر گل رخ اس سے مانوس کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں، اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں، اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ اس بچی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ میں ہر ممکن طور سے کوشش کرتی ہوں۔ نہ جانے کیا بات ہے، عظیمہ نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کوشش صرف میرے سامنے ہوتی ہے یا میرے بعد بھی؟ اکبر علی صاحب نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، اور عظیمہ ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے تھے، پھر اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اکبر علی کو خود ہی احساس ہوا کہ انہوں نے عظیمہ سے تلخ بات کہی ہے، لیکن وہ پریشان تھے کہ آخر گل رخ عظیمہ سے مانوس کیوں نہیں ہوتی۔ اتنی سی بچی اس بات کی تمیز کیسے رکھتی ہے کہ عظیمہ اس کی سگی ماں نہیں ہے؟ ظاہر ہے اس میں صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ شاید عظیمہ کا رویہ سے درست نہ رہتا ہو۔ بہرصورت عظیمہ سے یہ سب کچھ کہہ کر وہ خوش نہ تھے، لیکن اس کے باوجود عظیمہ نے اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی، اور اکبر علی صاحب اس طاق میں رہنے لگے کہ کسی طرح عظیمہ کا وہ رخ بھی دیکھ لیں جو ان کی غیر موجودگی میں وہ ننھی گل رخ سے روا رکھتی ہے۔ انہوں نے کافی چالاکی سے گل رخ اور عظیمہ کو ایسے حالات میں دیکھا جبکہ عظیمہ کو معلوم تھا کہ اکبر علی موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عظیمہ ہر وقت ہر لمحہ گل رخ کی دل جوئی میں مصروف رہتی ہے، ہر طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ گوئی سے معلوم ہوتا تھا کہ اکبر علی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ جس طرح گل رخ سے پیش آتی تھی، اس سے اکبر علی صاحب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ عظیمہ گل رخ کے ساتھ کوئی خراب رویہ روا رکھتی ہے۔ لیکن یہ اتنی سی معصوم بچی سگے اور سوتیلے کی تمیز کیسے کر لیتی ہے؟ اسے یہ احساس کیسے ہو گیا ہے کہ عظیمہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اور وہ یہ گتھی کبھی نہ سلجھا سکے؟
عظیمہ گلرخ کی دلجوئی میں مصروف رہی، یہاں تک کہ جب ننھا ذاکر عظیمہ کی گود میں آیا تب بھی اس نے ذاکر سے زیادہ گلرخ پر توجہ دی۔ ذاکر کی پیدائش کے 2 سال بعد تک اکبر علی صاحب گلرخ اور عظیمہ کو دیکھتے رہے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ عظیمہ در حقیقت عظیم ہے۔ اس نے ذاکر پر ہمیشہ گلرخ کو ترجیح دی تھی اور اس کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تب اکبر علی صاحب کے ذہن میں تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا، نہ جانے یہ بچی عظیمہ سے نفرت کیوں کرتی ہے، حالانکہ دل کے اس ٹکڑے کو وہ اپنی مرحوم آسیہ کی یاد سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے اور اس کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی تھی۔ وہ اسے ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن کہ بارہا محسوس کرتے کہ گلرخ جب ان کے پاس ہوتی ہے تو ہنستی اور کھلکھلاتی رہتی ہے، لیکن جو ہی عظیمہ اس کے سامنے آتی ہے اس کا چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ اکبر علی صاحب زندگی کے 10 سال تک کوشش کرتے رہنے کے بعد بھی گلرخ کا ذہن نہ بدل سکے، تب انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ عظیمہ کو گلرخ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اکثر جب اکبر علی نہایت درد بھرے انداز میں کہتے، عظیمہ میں نہیں جانتا، نہ جانے اس بچی کو تم سے اتنی پرخاش کیوں ہے، تو عظیمہ ایک دم ہنس کر کہتی، چھوڑو، بچی ہے، کبھی نہ کبھی اسے احساس ہو ہی جائے گا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ تعجب ہے، اس بچی کو شروع ہی سے اس قسم کا احساس رہا ہے، اس وقت سے جبکہ یہ اس قسم کے کسی احساس کے قابل بھی نہ تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ عظیمہ اکبر علی کو سمجھاتے ہوئے کہتی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جب مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگتی تو آپ کو بھی نہیں لگنی چاہیے، عظیمہ کہتی، اور اکبر علی اس کی عظمت کے معترف ہو جاتے۔ بہر صورت دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ گلرخ کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، ذاکر کو بھی اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا۔ گلرخ ذاکر سے بھی خوش نہیں تھی، حالانکہ ذاکر گلرخ پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کی فطرت میں ماں کا خوف شامل تھا اور ماں ہی کے سے اوصاف اس نے پائے تھے، لیکن گلرخ نے ذاکر کی طرف بھی کبھی توجہ نہیں دی تھی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی۔ عظیمہ اب بھی گلرخ کا بھرپور خیال رکھتی تھی، نہ صرف اس کا بلکہ آسیہ کے چند رشتہ داروں کا بھی وہ اسی طرح خیال رکھتی جیسے کہ وہ ان کی اپنی ہو، یہاں تک کہ جب مرحومہ آسیہ کے بڑے بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا تو عظیمہ نے اکبر علی صاحب کو مجبور کیا کہ وہ چند دنوں کے لیے شہر چلیں اور ان کے بچوں کا جائزہ لیں۔ آسیہ کی موت کے بعد اکبر صاحب کے سسرالی رشتہ داروں نے اکبر صاحب سے قطعی تعلق کر لیا تھا اور ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ اس وقت ان کے حالات بہت اچھے نہ تھے۔ ہاں، جب ان کے حالات بدلے تو اکبر صاحب کے رشتہ داروں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اکبر علی صاحب حسب حیثیت ان لوگوں کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ آسیہ کے وہ بھائی جن کا انتقال ہوا تھا بیچارے بہت ہی غریب تھے، زندگی بھر محنت مزدوری کرتے رہے۔ اکبر علی صاحب اکثر ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ آسیہ کے بھائی کا صرف ایک لڑکا تھا جس کے بارے میں اکبر علی صاحب کو کوئی علم نہ تھا۔ جب وہ مرحوم کی تعزیت کو پہنچے تو ان کے بیٹے مقدس نے ان کا استقبال کیا۔ مقدس کو دیکھ کر اکبر علی صاحب کو بے حد رحم آیا۔ معصوم سا سیدھا سادہ لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ اکبر علی صاحب کو اس پر بے حد رحم آیا اور انہوں نے اکبر کو پیشکش کر دی کہ اگر وہ چاہے تو ان کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، اور اس طرح وہ مقدس کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ مقدس ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے عادت و اطوار کچھ عجیب سے تھے۔ عموماً خاموش رہتا، بہت کم مسکراتا تھا، جب دیکھو مصلی بچھائے نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوتا تھا، تسبیح ہاتھ میں لیے منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ بہرحال اکبر صاحب کو اس کی کیفیت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ اسے بہتر سمجھتے تھے کہ کم از کم وہ سیدھا سچا مسلمان ضرور ہے۔ کبھی بھی اکبر علی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گفتگو نہیں کی تھی۔ ہاں، علی اکبر صاحب نے چند ہی دنوں میں یہ بات محسوس کی تھی کہ گلرخ
اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ الل اعلان کہتی تھی کہ وہ اس کا ماموزاد بھائی ہے، اس لیے وہ اس کی عزت اور اس سے محبت کرتی ہے۔ مقدس اور گلرخ کی اچھی خاصی دوستی تھی، اکثر ساتھ ساتھ بیٹھے دیکھے جاتے تھے، لیکن اکبر علی صاحب کا اس پر کبھی کوئی اعتراض نہ ہوا تھا، کیونکہ مقدس ان کی نگاہ میں واقعی مقدس تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مولوی مقدس کے نام سے پکارتے تھے۔ بہر صورت انہیں مقدس سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی تھی۔ مقدس نے ان کا کچھ کام بھی سنبھالنا چاہا، لیکن اکبر علی صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے مقدس سے کہا کہ وہ آرام سکون سے زندگی بسر کرے، اسے ہر طرح کی سہولت حاصل ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کام کی ضرورت ہوئی تو اس سے ہی کہا جائے گا۔ اور پھر گھر میں اس کی موجودگی سے اکبر علی صاحب کو خاصی تقویت ہو گئی ہے، کیونکہ ذاکر بھی شہر میں پڑھ رہا ہے۔ زندگی کے کچھ اور سال آگے کھسک گئے اور اس کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ گلرخ ابتدا ہی سے عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ہنستی تھی، اپنی مرضی سے بولتی تھی، جس سے دل چاہا بات کرتی، جس سے دل نہ چاہتا منہ پھلا لیتی، حالانکہ اس کی کوئی وجہ بھی نہ ہوتی۔ لیکن اس دن صبح ناشتے کی میز پر جو کچھ ہوا وہ اکبر علی صاحب کے فہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گلرخ ناشتہ کر رہی تھی، اس کے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھری کانٹا میز پہ دے مارا اور خود تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں عجیب انداز میں پھیل گئی تھیں اور ہاتھ خلا میں لہرا رہے تھے۔ گھوڑے؟ ہاں گھوڑے، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر اس انداز میں آگے بڑھی جیسے گھوڑے پر سواری کرنا چاہتی ہو۔ کھانے کی میز الٹ گئی تھی اور تمام لوگ بری طرح پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن گلرخ نے کسی کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ وہ ان خیالی گھوڑوں کو دونوں ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کیسے سفید گھوڑے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں۔ ہاں، میں نے تو انہیں کہاں دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے گلرخ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور جب اکبر علی صاحب نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہے، کیا ہے ابو؟ اس نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ گلرخ، گلرخ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے؟ اس نے پریشان لہجے میں کہا اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے اور وہ بولی، یہ سب کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا یہ؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے گلرخ؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ تم ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ میں کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم گھوڑوں کا ذکر کر رہی تھی۔ 2 سفید گھوڑے، علی اکبر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور گلرخ نے سر پکڑ لیا۔ پھر وہ پریشانی کے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی ابو، بہت دنوں سے یہ خواب مجھے پریشان کر رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ لہرانے لگی اور پھر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اکبر علی صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ نہ جانے اچھی خاصی بیٹی کو کیا ہو گیا تھا، نوجوان لڑکی تھی۔ اکبر علی صاحب کا خیال تھا کہ کسی بہتر رشتے کے مل جانے پر اس کی شادی کر دیں گے، لیکن یہ مرض، یہ انوکھا مرض، یہ دورہ نہ جانے سے کیوں پڑا تھا۔ گلرخ کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلوایا گیا، جس نے دیکھا اپنی الگ الگ رائے دی۔ کوئی مرض کی صحیح تشخیص نہ کر سکا۔ بہر صورت گلرخ ٹھیک ہو گئی اور اکبر علی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے ٹھیک رہی، لیکن تیسرے ہفتے ایک شام جب وہ اکبی باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس پر پھر دورہ پڑ گیا۔ اس نے خیالی گھوڑوں پر سواری شروع کر دی اور اتنی اچھل کود مچائی کہ نوکر تک ہنسنے لگے۔ اکبر علی صاحب پریشانی سے ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ گلرخ حسب معمول تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی، لیکن اکبر علی صاحب اب سنجیدگی سے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ایک بار کی بات ہوتی تو وہ اسے کوئی اتفاقی حادثہ قرار دے دیتے یا کوئی ایسا خواب جو اس کے ذہن پر مسلط ہو گیا ہو،
لیکن دوسری بار یہی دورہ، یہ عجیب و غریب دورہ ان کے لیے تعجب خیز تھا۔ انہوں نے عظیمہ بیگم سے مشورہ کیا اور عظیمہ بیگم نے کہا کہ شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا جائے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ آخر گل رخ کو یہ مرض کیوں لاحق ہوا۔ اکبر علی صاحب گل رخ کو لے کر شہر آ گئے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ شہر میں بھی ایک بار گل رخ پر یہی دورہ پڑا اور اس بار اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس بار گل رخ نے اپنے آپ کو شہزادی مہر نگار بتایا تھا اور شہزادیوں کے سے انداز میں وہ دوسروں پر حکم چلانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اکبر علی صاحب دوسروں کے سامنے اچھا خاصا تماشا بن گئے تھے، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے؟ بیٹی کے لیے دل کٹ رہا تھا اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے اس پر یہ مرض کیوں لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے، ملنے والوں نے، سب نے اپنی اپنی الگ رائے دی۔ کسی نے کہا کہ فوراً اس کی شادی کر دی جائے، کسی نے کہا کہ اسے کسی غیر ملک لے جایا جائے، لیکن اکبر علی صاحب کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ مرض کیا تھا اور کیوں پیدا ہوا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کے عادی ہوتے چلے گئے۔ گل رخ کو اب اکثر دورے پڑتے تھے۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی تھی، کبھی کھڑکی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی، کبھی کہیں پہنچ جاتی اور اس خطرناک جگہ پہنچ جاتی جہاں سے گر کر مرنے کا خطرہ ہوتا۔ گو ابھی تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن کچھ ایسے خطرناک واقعات ہو چکے تھے کہ اکبر علی صاحب دہشت سے دیوانے ہونے لگتے تھے۔ ثاقب بھی اس دوران کئی بار گھر آیا تھا۔ اس نے محبت سے بہن کو دیکھا اور محبت سے بہت سے سوالات کیے، لیکن گل رخ نے اس سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی اور اسے فرعون بتایا تھا۔ پھر وہ ایک چھڑی لے کر ثاقب کی طرف دوڑی اور کہنے لگی کہ میں فرعون کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ ثاقب بھی بیچارہ چند دن ماں باپ کے ساتھ رہ کر بے حد پریشان رہا، پھر وہ شہر چلا گیا۔ بہر صورت وہ اپنی تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن وہ بہت سی پریشانیاں لے کر واپس گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گل رخ کو کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال اکبر علی صاحب کی زندگی میں بے شمار پریشانیاں جنم لے چکی تھیں۔ گل رخ کے لیے کئی رشتے آئے تھے، جن میں چند رشتے اکبر علی صاحب کو بہت پسند تھے اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی سے گل رخ کی شادی ہو جائے، لیکن گل رخ کے دورے ابھی بہت سے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ لیکن بات کس طرح چھپ سکتی تھی؟ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ لوہے کے ایک بہت بڑے تاجر گلزار احمد کے بیٹے کا رشتہ آیا تو اکبر علی صاحب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ گلزار احمد صاحب کروڑ پتی تھے اور بہت اعلیٰ خاندان کے آدمی تصور کیے جاتے تھے۔ پہلی بار اکبر علی نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس سے قبل انہوں نے عظیمہ سے مشورہ کر لینا مناسب سمجھا۔ عظیمہ بیگم گلزار احمد صاحب کب آئیں گی؟ پرسوں آنے کے لیے کہہ گئی ہیں۔ انہوں نے گل رخ کو دیکھا، ہاں، اور بے حد پسند کیا۔ گل رخ بھی اس وقت اچھے موڈ میں تھی، اس لیے انہیں کوئی احساس نہیں ہوا۔ عظیمہ نے جواب دیا۔ پھر کیا سوچا؟ میں کیا بتاؤں؟ عظیمہ نے پریشانی سے کہا۔ کچھ کرنا ہی ہوگا عظیمہ۔ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ بیگم گلزار احمد سے صاف بات کر لی جائے اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بارے میں بھی بتا دیا جائے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ شادی ہونے کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس طرح گھر کا یہ باہر نکل جائے گا۔ عظیمہ نے پریشانی سے کہا۔ پھر اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ بیگم گلزار احمد اگر تیار ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ مالک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں، عظیمہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ بات بھی طے ہو گئی۔ پھر حسب پروگرام بیگم گلزار احمد آئیں۔ ان کی خاطر مدارات کے اعلیٰ انتظامات کیے گئے تھے۔ گلزار احمد صاحب بھی ساتھ تھے۔ دوسری باتوں کے بعد گلزار صاحب نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، گل رخ بیٹی نظر نہیں آئی، کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، میں نے جان بوجھ کر نہیں بلایا۔
اکبر علی صاحب نے کسی قدر اداس لہجے میں کہا۔ اسے دیکھنے سے تو طبیعت سیر نہیں ہوتی، بڑی پیاری بچی ہے۔ بس بھائی صاحب، اب تو آپ اسے ہمارے حوالے کر ہی دیں، گلزار احمد بولے۔ مجھے کب انکار ہے بھائی صاحب، لیکن میں ایک دیانتدار انسان کی حیثیت سے آپ کو کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ خیریت؟ کیا؟ گلزار احمد نے پوچھا۔ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، تھوڑے عرصے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی، کوئی حادثہ یا کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا جسے ان حالات کا محرک سمجھا جائے، لیکن اچانک اس پر کبھی کبھی دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ان کی مدت میں وقفہ طویل نہیں ہوتا، لیکن وہ دورے کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دورے؟ گلزار احمد چونک پڑے۔ بیگم گلزار احمد نے سہمی نگاہوں سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور پھر جلدی سے بولی، کیسے دورے؟ بس انوکھے دورے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں گھوڑوں کا تصور ہوتا ہے اور وہ خود کو شہزادی مہر نگار بتانے لگتی ہے۔ ارے یہ کیفیت کب سے ہے؟ گلزار احمد صاحب نے کہا۔ تقریباً 5-6 ماہ سے۔ آپ نے علاج کرایا؟ سب کچھ کر لیا، کوئی افاقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شادی کرتی جائے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اوہ، لیکن یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ایسے حالات میں شادی کرنے پر کون تیار ہوگا؟ بیگم گلزار احمد بولی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بھابھی جان، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے، اور شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تو وہاں یہ خدا ترسی ہوگی۔ لیکن اپنے گھر کو تماشا بنانا کون پسند کرے گا؟ گلزار احمد بولے۔ یقیناً، اسی لیے میں کسی کی خوشامد کرنا نہیں چاہتا، جو کچھ بھی اس کی تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، اکبر علی نے خشک لہجے میں کہا۔ ایک بات تو بتائیں بھائی صاحب، بیگم گلزار احمد بولی۔ جی فرمائیے۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تو ہے؟ ہاں، ذاکر، وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر لے گا۔ تب تو خدا اسے سب کچھ دے دے گا، وہ تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، لیکن بیٹی کی زندگی بڑی کٹھن ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنا کاروبار وغیرہ بیٹی کو ہی دیں گے۔ بیٹے کے لیے تو آپ نے جو کچھ کر دیا وہی کافی ہے۔ میں سمجھا نہیں، اکبر علی تعجب سے بولے۔ میرا ایک مشورہ ہے بھائی صاحب۔ کیا؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سب کچھ بیٹی کے نام کر دیں تو شاید کوئی اس سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ آگے اس کی تقدیر ہے۔ گویا ذاکر کا حق بھی گلرخ کو دے دوں؟ اکبر علی صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ تو اب ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن بھابھی، اس صورت میں کیا آپ تیار ہو جائیں گی؟ بچی مجھے بہت پسند ہے، اگر آپ اس پر تیار ہوں تو میں سوچ سکتی ہوں۔ آپ سے سوچنے کی درخواست کس نے کی ہے بھابھی جان؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اسے رحم کھا کر یہ سودا کر کے لے جائیں؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ اکبر علی صاحب بگڑ گئے۔ ارے سنیے، اس میں حرجی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے۔ عظیمہ بیگم نے درمیان میں دخل دیا۔ خاموش رہو عظیمہ، تم۔ بھائی، اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کے سودے ہوتے ہیں، اور بھی یہ تو عقل سے پیدل ہیں۔ گلزار احمد صاحب نے دخل دیا، اور اسی وقت انتہائی تیزی سے اندرونی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی گلرخ نظر آئی۔ وہ گھڑ سواری کا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چابک تھا۔ ہائے میری ایرانی گھوڑی! تم لوگوں نے میری ایرانی گھوڑی دیکھی ہے؟ وہ جو شہزادے تاج الملوک نے مجھے تحفے کے طور پر پیش کی تھی، وہ جانے کہاں بھاگ گئی؟ گلرخ نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ بیگم گلزار احمد پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ پھر اس نے اکبر علی کو آنکھ مار کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں بیگم گلزار احمد کی طرف بڑھنے لگی۔ بیگم گلزار احمد گھبرائے ہوئے انداز میں مسکراتی جا رہی تھیں، لیکن پھر ایک دم گلرخ نے ان پر چھلانگ لگا دی اور ان کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کافی فربہ تھیں، ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اوندے منہ فرش پر آ رہیں۔ گلرخ بھی ان کے ساتھ ہی نیچے گری تھی، لیکن اس نے پھرتی سے اپنی ڈائریکشن بدل لی تھی اور پھر سے بیگم گلزار احمد کی کمر پر سوار ہو گئی۔ اٹھ جا،
قیامت تک نہیں چھوڑتی۔ شاباش شاباش۔ اس نے ہاتھ موڑ کر 2 چابک دونوں طرف رسید کر دی ہے اور بیگم گلزار احمد کٹے ہوئے بکری کی طرح چیخنے لگیں۔ تمام لوگ بدحواس ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر گلزار احمد بیوی کی مدد کرنے کے لیے لپکے۔ انہوں نے گل رخ کو ان پر سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن گل رخ نے 2-3 انٹر گلزار احمد صاحب کی بھی رسید کر دی ہے۔ پیچھے ہٹو گندے کوچوان، میں اسے اٹھا کر رہوں گی۔ اٹھ اٹھ۔ شاباش۔ گل رخ پھر بیگم گلزار احمد کو چابک سے مارنے لگی۔ تب اکبر علی اور عظیمہ بھی دوڑے اور بمشکل تمام انہوں نے گل رخ کو بیگم گلزار کے اوپر سے اتارا، لیکن وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ میری گھوڑی، میری گھوڑی، آہ میری پیاری گھوڑی۔ اس نے لپک کر بیگم گلزار کے بال پکڑ لیے، لیکن اب اسے قابو میں کر لیا گیا تھا۔ اگر تم نے میری گھوڑی کو پھر بھگایا تو میں خودکشی کر لوں گی، سمجھے؟ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ اوپر چلی گئی۔ گلزار احمد اور بیگم گلزار احمد کے حلیے بگڑ گئے تھے۔ بمشکل تمام انہوں نے خود کو درست کیا۔ اکبر علی اور عظیمہ ان سے معذرت کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں برا بھلا کہتے رہے۔ پھر جب بیگم گلزار احمد واپس جا رہی تھیں تو اکبر علی صاحب کو شرارت سوجی اور وہ نہایت مسکین صورت بنا کر بولے، تو آپ نے کیا سوچا بھابھی؟ ابھی کچھ سوچنے کی گنجائش ہے؟ بیگم صاحبہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ تو گویا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ لعنت ہے۔ بیگم صاحبہ غصے سے ببھر کر بولی، میں آپ کی بات پر غور کروں گا، ذاکر سے بھی مشورہ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہن کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ تم چلتی کیوں نہیں یہاں سے؟ گلزار احمد نے بیوی کو ڈانٹا اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اکبر علی قہقہے لگانے لگے تھے اور عظیمہ بیگم حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، گل رخ کی دیوانگی سے اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو آج ہوا ہے۔ اس نے ہماری بے عزتی کا انتقام لے لیا، بھرپور انتقام لے لیا۔ بغیرت لوگ سودا کر رہے تھے، جیسے بیٹی مجھے اتنی بھاری ہے، میں اپنی ساری دولت اس کے علاج پر خرچ کر دوں گا، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر بھی ہم بیٹی والے ہیں۔ سرکار جلدی چلیے، گل رخ بی بی نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی ہے، وہ اگبی باغ میں بے ہوش پڑی ہیں، ایک ملازم نے بتایا، اور دونوں میاں بیوی بدحواس ہو گئے۔ گل رخ کے بیڈ روم کی ایک کھڑکی اگبی باغ میں کھلتی ہے اور وہ اس کھڑکی کے نیچے بے ہوش پڑی ہے۔ صاف ظاہر تھا اس نے کھڑکی سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اکبر علی بدحواس ہو گئے، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ڈاکٹر آئے، گل رخ کو دیکھا، وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے جسمانی اعضاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، صرف دورے سے بے ہوش ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی گل رخ بڑبڑا رہی تھی، اگر تم نے میری ایرانی گھوڑی بھگا دی تو میں خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ گل رخ 3-4 دن تک بستر پر رہی، سب اس کی تیمارداری میں مصروف رہتے تھے۔ معصوم مقدس نمازیں پڑھ پڑھ کر اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، اس کی پیشانی پر نشان پڑ گیا تھا۔ 5 وقت وہ نماز پڑھ کر گل رخ پر دم کرنے آتا تھا، اور اکبر علی اس معصوم نوجوان کے خلوص سے بے حد متاثر تھے۔ گل رخ اب ٹھیک ہو گئی، کافی دن تک اس پر کوئی دورہ نہیں پڑا، لیکن ایک رات مقدس کے کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آئیں اور سب ہڑبڑا کر اس طرف بھاگے۔ مقدس کے کمرے میں روشنی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عظیمہ اور اکبر علی اندر داخل ہو گئے، تب انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گل رخ کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر نظر آ رہا تھا اور مقدس نے اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ گل رخ کوئی جد و جہد نہیں کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، میں تمہیں قتل کر دوں گی حبشی غلام، میں تمہیں ضرور قتل کروں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ استغفر اللہ، گل بی بی خدا کو یاد کریے، یہ خنجر پھینک دیجیے، مقدس رونی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم نے میرے خلاف بغاوت میں حصہ لیا تھا، تمہیں مرنا ہوگا، تمہیں مرنا ہی ہوگا، گل رخ نے کہا۔ گل رخ،
اکبر علی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، لیکن گلرخ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اسے خنجر چھین لیا گیا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مقدس زور زور سے آیتیں پڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اکبر علی نے مقدس سے پوچھا۔ کچھ نہیں معلوم پھوپھا جان، میں سو رہا تھا، دروازہ نہ جانے کس طرح کھولا گیا۔ کل بی بی اندر داخل ہوئیں، انہوں نے بتی جلائی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ کل بی بی نے خنجر سے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھیے، اگر ان کا ہاتھ ذرا سا نہ چکا ہوتا تو خنجر میرے سینے میں ہوتا۔ مقدس نے اپنے بستر میں نشان دکھایا جو خنجر کی کاٹ سے بنا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے اوپر حملہ کرتی ہیں۔ غفور الرحیم نے بچا لیا، ورنہ مقدس مرحوم ہو چکا ہوتا۔ دوسرے دن مقدس نے اکبر علی صاحب سے کہا، پھوپھا جان، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کافی پریشان ہیں، اور افسوس میری ذات بھی آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ میں آپ کی الجھنوں میں اضافے کا سبب بھی ہو سکتا ہوں، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی، کسی مسجد میں امامت کر لوں گا، اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ مقدس بیٹے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا واقعی افسوسناک ہے، لیکن تم ہمارے ہو کر ہمیں مصیبت میں چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو۔ بہرحال ہم تمہیں روکیں گے نہیں، لیکن تمہارے آنے سے ایک تقویت سی ہو گئی تھی۔ اکبر علی صاحب نے دردناک لہجے میں کہا، بخدا پھوپھا جان، میں اس لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ بخدا میری یہ ناچیز زندگی اگر آپ کے کام آ جائے تو۔ مقدس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پھر کیوں جا رہے تھے؟ یہ سوچ کر کہ آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کے سر اقدس کی قسم صرف یہی بات تھی۔ تو نہ جاؤ، تم میرے لیے بہت بڑا سہارا ہو۔ ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ نے مجھے جو عزت دی ہے بخدا میں نہیں جاؤں گا۔ مقدس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آنکھوں سے لڑک کر اس کی تاڑی میں پیوست ہو گئے۔ اکبر علی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وقت کی دھار اسی طرح بہتی رہی۔ گلرخ کی وہی حالت تھی۔ ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن افاقے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے کئی بار رات کو سوتے میں چلتے ہوئے ملازموں پر حملہ کیا تھا، 3-4 بار خودکشی کی خطرناک کوشش کی تھی، لیکن اب اس کی بھرپور نگرانی ہوتی تھی۔ پھر اکبر علی نے ایک ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کیں۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا تھا، چنانچہ نفسیاتی معالج کو گھر پر ہی طلب کر لیا تھا۔ شیخ تصدق حسین یہاں پہنچ گئے۔ وہ بذات خود ایک نفسیاتی عجوبہ تھے۔ پہلے انہوں نے پچھلا کیس سنا اور اس کے بعد ایک معقول معاوضے پر گلرخ کا علاج کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر حسب وعدہ وہ اپنے ساز و سامان سے لیس ہو کر پہنچ گئے۔ اکبر علی نے ان کے لیے ایک کمرہ درست کرا دیا تھا۔ تصدق حسین صاحب جو سامان لائے تھے وہ اکبر علی یا کسی دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ان کے سوٹ کیس میں پیتل کی گھنٹیاں، بھینس باندھنے کا کھوٹا اور ایسی ہی علم قلم چیزیں تھیں۔ انہوں نے گلرخ کا پہلا ٹیسٹ لیا۔ گلرخ ٹھیک حالت میں تھی۔ اس نے شیخ صاحب کو کھانسی نہیں ڈالی، لیکن جب اکبر علی صاحب نے ان سے معذرت کی تو وہ ہنس کر بولے، ہرگز نہیں جناب، میں اس کی کسی بات کا برا نہیں مان سکتا۔ وہ میری مریضہ ہے اور ہمیں تو بڑے عجیب و غریب حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ یقیناً آپ کا پیشہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ کا سامان بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں آ جاتا تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق رہتا؟ آپ دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ اس کی ذہنی گرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ 3 ٹیسٹ مکمل ہو جانے دیں، اس کے بعد میں بتلا سکوں گا۔ اور پھر شیخ تصدق حسین دوسرے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگے۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ تصدق حسین صاحب کی خوب خاطر مدارات ہو رہی تھی، چنانچہ انہیں دوسرے ٹیسٹ کی جلدی نہیں تھی۔ اس دوران اتفاق سے گلرخ کو کوئی دورہ بھی نہیں پڑا تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کی کیفیت نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن جب انہوں نے دوسرا ٹیسٹ لیا تو ان کی عاقبت بھی روشن ہو گئی۔ صبح تک گلرخ ٹھیک تھی۔ اکبر علی صاحب بھی آج گھر پر ہی رک گئے تھے۔
انہوں نے گلرخ سے درخواست کی کہ شیخ صاحب کے سوالات کے جواب دے۔ آخر کیوں؟ میں اس کی فضول باتوں کا جواب کیوں دوں؟ وہ تمہارا معالج ہے بیٹا۔ مجھے تو وہ کسی سرکس کا جوکر معلوم ہوتا ہے۔ وہ ماہر نفسیات ہے۔ نہ جانے آپ کیا کر رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ ہم سے تعاون کرو گلرخ، خدا تمہیں صحت عطا کرے۔ میری صحت ٹھیک ہے۔ پھر بھی اکبر علی نے التجا کی اور بمشکل تمام گلرخ کو اس کے لیے تیار کیا اور پھر ڈرائنگ روم میں نشست ہوئی۔ شیخ صاحب نے پہلے ٹیسٹ کے دوران کسی کو اپنے نزدیک نہیں رہنے دیا تھا، لیکن آج انہوں نے اجازت دیتی تھی۔ چنانچہ اس وقت ڈرائنگ روم میں مولوی مقدس، اکبر علی اور عظیمہ بیگم موجود تھیں۔ پھر شیخ تصدق حسین اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک عمدہ سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن ان کے سامان کا تھیلا اس کے ساتھ تھا۔ پھر انہوں نے اجازت طلب کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا نام گلرخ ہے؟ انہوں نے گلرخ سے پوچھا۔ آپ کی طبیعت کافی خراب معلوم ہوتی ہے، اتنی سی بات بھی آپ کو یاد نہیں رہی؟ گلرخ تنک کر بولی۔ مجھے یاد ہے، شیخ صاحب سکون سے بولے، اور پھر انہوں نے تھیلے سے پیتل کی ایک گھنٹی نکالی اور اسے زور زور سے ہلانے لگے۔ گھنٹی کی ناگوار آواز زور زور سے گونج رہی تھی۔ گلرخ نے ٹھنڈی سانس لے کر اکتائے ہوئے انداز میں اکبر علی کی طرف دیکھا۔ اکبر علی صاحب نے نگاہیں چرا لی تھیں۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر شیخ صاحب نے اسے رکھ دیا۔ مس گلرخ، اس گھنٹی کی آواز سنی آپ نے؟ آپ کو کیا محسوس ہوا؟ یہی کہ اب آپ کو کسی پاگل خانے کا رخ کرنا چاہیے، گلرخ نے جواب دیا۔ بہت خوب، اور کیا محسوس کیا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کھانے میں آپ گوشت پسند کرتی ہیں؟ ہاں، اگر ماہر نفسیات کا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ گھوڑے آپ کو پسند ہیں؟ گھوڑے؟ گلرخ کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ گھوڑے؟ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے اور پھر اس نے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ لیں۔ وہ کھڑی ہو گئی اور دوسرے لمحے اس نے ایک وحشیانہ چیخ ماری اور ماہر نفسیات پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے نہایت چابک دستی سے شیخ صاحب پر سواری گانٹھ لی اور ان کے دونوں کان پکڑ کر منہ سے ٹک ٹک کرنے لگی۔ وہ منہ سے گھوڑے کو ہانکنے کی آوازیں نکال رہی تھی اور شیخ صاحب کا چشمہ گر پڑا۔ وہ بری طرح اچھلنے لگے۔ دیکھو دیکھو، کان چھوڑ دو، کان چھوڑ دو۔ ہائے، لات بھی مارتی ہو؟ ارے دیکھو، بچاؤ بچاؤ۔ ہائے ہائے، دونوں ہاتھ میرے اکھڑ گئے، دونوں کان بھی اکھڑ گئے۔ شیخ صاحب اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن گلرخ نے ان کے کانوں میں ناخن گڑا رکھے تھے۔ بچاؤ بچاؤ۔ لیکن کون بچاتا؟ مولوی مقدس اچھل کر صوفے پر چڑھ گیا تھا۔ عظیمہ ہکا بکا کھڑی تھی اور اکبر علی کو چکر آ گیا تھا۔ گلرخ بدستور دونوں لاتیں شیخ تصدق پر برسا رہی تھی۔ اب تو وہ ہر ضرب پر چیخ پڑتے تھے۔ مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ ٹک ٹک کی آوازیں گلرخ پوری سنجیدگی سے نکال رہی تھی اور انہیں ہانک بھی رہی تھی، یہاں تک کہ شیخ صاحب نیچے گر پڑے اور ان کے ساتھ گلرخ بھی گر گئی تھی۔ دونوں ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ مقدس بیٹے اٹھاؤ ان دونوں کو، ڈاکٹر کو فون کر دو۔ اکبر علی پریشان لہجے میں بولے۔ بمشکل تمام دونوں کو ہوش آیا تھا۔ شیخ تصدق حسین ایک ہفتے بستر پر پڑے رہے تھے، دن رات کراتے رہتے تھے۔ بقول ان کے انہیں اندرونی چوٹیں آئی تھیں۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو اکبر علی نے ان سے ان کا آئندہ پروگرام پوچھا۔ اب کیا خیال ہے شیخ صاحب؟ ابھی تو تیسرا ٹیسٹ باقی ہے۔ آپ اب بھی تیار ہیں؟ کیوں نہیں، اس سے بھی خراب حالت سے سابقہ پڑا ہے میرا، علاج کروں گا، ضرور کروں گا، شیخ تصدق حسین نے کہا، اور اکبر علی خاموش ہو گئے۔ حالانکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شیخ صاحب کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن بہرحال انہیں بلوایا تھا، اس طرح بھگا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تھے حالات اور یوں ہی چل رہے تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی ان حالات میں۔ اب وہ صبر کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نہ جانے حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ اس وقت بھی وہ تھکار کر سوئے تھے۔ عظیمہ بیگم بھی
ان کے پہلو میں ہی سو رہی تھیں، اور اب جب اکبر علی صاحب نے انہیں جگایا تو عظیمہ بیگم کچھ اور سمجھی۔ اٹھو عظیمہ، باہر کچھ گڑبڑ ہے۔ عظیمہ بیگم سے اکبر علی نے پریشان لہجے میں کہا۔ گڑبڑ؟ عظیمہ بیگم کا ذہن ابھی پوری طرح نہیں جاگا تھا۔ تم شور نہیں سن رہی؟ ارے ہاں، چلو جلدی اٹھو، کہیں گلرخ پر دورہ نہ پڑ گیا ہو، عظیمہ بیگم نے گھبرا کر کہا۔ چلو، اکبر علی نے اداس لہجے میں کہا۔ باہر واقعی ہنگامہ برپا تھا، سخت بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ شیخ تصدق حسین سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے دوڑ رہے تھے اور گلرخ ان کے پیچھے تھی۔ ان دونوں کے پیچھے نوکر تھے اور سب کے پیچھے مولوی مقدس دوڑ رہے تھے۔ تیز روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ بمشکل تمام شیخ تصدق حسین ایک کمرے میں پناہ لے سکے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور گلرخ کمرے کے دروازے کو پیٹنے لگی۔ غلام چامود، دروازہ کھول دے، موت تیرا مقدر ہے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ پتلی ہوئی آواز میں چیخ رہی تھی۔ اللہ قسم، میرا نام تصدق حسین ہے، تمہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا سکتا ہوں، اندر سے شیخ صاحب کی آواز سنائی دی۔ باہر نکل، دغا باز غلام، میں کہتی ہوں باہر نکل کے آ، گلرخ چیخی۔ دیکھو، زبان سنبھال کر بات کرو، تم میری انسلٹ کر رہی ہو، میں ایک باعزت آدمی ہوں، شیخ صاحب دغا باز غلام پر برا مان کر بولے۔ گلرخ، اکبر علی دھاڑے، گلرخ، ہوش میں آ جا، ورنہ۔ وہ اس کے سر پر پہنچ گئے اور گلرخ نے خنجر والا ہاتھ گھما دیا۔ اکبر علی بال بال بچ گئے۔ نوکروں نے اس موقع پر بہادری دکھائی اور گلرخ کو پکڑ لیا۔ وہ حسب معمول بے ہوش ہو گئی۔ لے جاؤ، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ، باندھ کر ڈال دو، لے جاؤ، اکبر علی چیخے اور عظیمہ بیگم نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ آپ اندر آ جائیے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، براہ کرم آ جائیے۔ انہوں نے زبردستی اکبر علی کو کمرے میں بھیج دیا اور نوکروں سے اٹھوا کر گلرخ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ انہوں نے ساری رات گلرخ کے کمرے میں گزار دی۔ دوسرے دن گلرخ اطمینان سے سو رہی تھی، لیکن اکبر علی پریشان بیٹھے تھے۔ عظیمہ بیگم ان کے ساتھ تھیں کہ شیخ تصدق حسین پہنچ گئے۔ وہ ساز و سامان سے لیس تھے۔ کیا آپ جا رہے ہیں؟ اکبر علی نے پوچھا۔ جی ہاں، معذرت خواہ ہوں، تیسرا ٹیسٹ نہیں لے سکوں گا۔ بہتر ہے، میں آپ کو معاوضہ ادا کیے دیتا ہوں۔ دراصل یہ نفسیاتی کیس نہیں ہے، اسے خوابوں میں چلنے کی عادت ہے۔ بہتر ہے، آپ کا شکریہ۔ اکبر علی نے ایک معقول رقم تصدق حسین کو دی اور وہ سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک ترکیب آئی ہے عظیمہ، ان کے جانے کے بعد اکبر علی بولے۔ کیا؟ عظیمہ نے دکھ سے پوچھا۔ اسے دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیا جائے۔ اسپتال میں؟ نہیں، وہاں بہت برا سلوک کیا جاتا ہے مریضوں کے ساتھ۔ اللہ مالک ہے، ہم خود ہی نمٹیں گے۔ کب تک نمٹیں گے آخر؟ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ آپ فکر مند نہ ہو، بس جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، عظیمہ بیگم نے کہا، اور اکبر علی پریشان سی شکل بنا کر خاموش ہو گئے۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ اکبر علی گلرخ کی طرف سے سخت پریشان رہتے تھے۔ کاروبار کے سلسلے میں کہیں جاتے تو ڈرتے رہتے کہ کہیں گلرخ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ دوسری طرف بیچاری عظیمہ دوسرے سلسلوں میں پڑ گئی تھی۔ مولوی مقدس ان کے ہر کاری کی حیثیت سے جگہ جگہ پھر رہا تھا اور ایسے تعویذ کرنے والوں کی تلاش میں تھا جو اوپری سائے دور کرتے ہیں۔ عظیمہ بیگم کا خیال تھا کہ ممکن ہے نوجوان لڑکی ہے، کسی ایسی ویسی اوپری ہوا کا شکار ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے مولویوں کی تلاش جاری تھی اور جو بھی ملتا اسے تعویذ حاصل کر لیا جاتا اور اسے گلرخ کو پلانے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا ثانیہ ہو گیا جس کے لیے اکبر علی صاحب آنے والے وقت سے ڈرتے تھے۔ رات کا وقت تھا، خود اکبر علی صاحب بھی گھر پر موجود تھے اور کسی حد تک خوش تھے کیونکہ تقریباً 8 یا 10 دن ہو چکے تھے اور گلرخ پر کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ وہ صبر و سکون سے رہ رہی تھی اور کسی قدر خوش مزاج بھی نظر آ رہی تھی۔ اس بات کا امکان بھی تھا
کیا اچانک ہی اس کے ذہن سے وہ سب کچھ ہٹ گیا ہو جس نے اسے راستے سے ہٹایا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اسے دورے پڑا کرتے تھے۔ عظیمہ بیگم خلوص دل سے دعائیں کرتی تھی کہ گلرخ ٹھیک ہو جائے۔ شوہر کو انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ مولوی مقدس کے ذریعے وہ تعویذ گنڈے بھی منگوا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی تعویذ نے یہ فائدہ کیا ہو۔ خلوص دل سے وہ بیچاری گلرخ کے لیے دعائیں بھی کرتی تھی اور عمل بھی کر رہی تھی، وہ عمل جو ان کی بساط میں تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتی تو اس سے انہیں شوہر کو خوش کرنا تو مقصود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ گلرخ ان کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا جو ایک ماں اپنی بچی کے لیے کر سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ گلرخ نے اس کو کبھی ذہن سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس رات گلرخ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی اور مولوی مقدس بھی تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ گلرخ کے چہرے پر سکون ہی سکون محسوس کیا گیا تھا، اس لیے اکبر علی صاحب مطمئن تھے کہ اس کی حالت بہتر ہے۔ اس وقت رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اکبر علی صاحب نے اپنے بالکل نزدیک اپنے کانوں کے قریب ایک دلدوز چیخ سنی، ایک ایسی چیخ جسے سن کر اس کا دل پوری طرح لرز گیا تھا۔ پھر دوسری چیخ بلند ہوئی اور تیسری چیخ پر گھبرا کر وہ مسہری سے نیچے کود پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عظیمہ کیوں چیخ رہی ہے۔ انہوں نے برق رفتاری سے دوڑ کر بتی جلائی اور پھر انہوں نے جو منظر دیکھا اس نے اکبر علی صاحب کے حواس گم کر دیے۔ وہ خوفزدہ انداز میں عظیمہ کو دیکھ رہے تھے جو اپنے بستر پر تڑپ رہی تھی۔ گلرخ کے ہاتھ میں خنجر دبا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اس انداز میں پھیلی ہوئی تھیں جیسے دورے کے وقت ہوا کرتی تھیں، اور عظیمہ کے سینے سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ گلرخ نے عظیمہ کے بدن پر بے دردپے کئی وار کیے تھے اور عظیمہ مسہری پر تڑپ رہی تھی۔ گلرخ اس انداز میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی احساس ہی نہ ہو۔ اکبر علی کے حلق سے ایک وحشتناک چیخ نکلی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں چیخے، گلرخ گلرخ! لیکن گلرخ پر ان کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تب وہ دوڑ کر اس کے نزدیک پہنچ گئے اور اتنی زور کا تھپڑ انہوں نے گلرخ کے منہ پر مارا کہ گلرخ چاروں خانے چت گر گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ عظیمہ پر جھک گئے۔ عظیمہ کے ہونٹ تکلیف سے بھیجے ہوئے تھے، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ غالباً اس کے آواز درست نہیں رہے تھے۔ سینے پر 3 کاری بار تھے جن میں سے ایک بار دل کے مقام پر تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عظیمہ چند ساتھ تڑپی، پھر سرد ہو گئی۔ اکبر علی صاحب کی ذہنی کیفیت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح عظیمہ کو گھورے چلے جا رہے تھے، اس کا ایک ایک سانس ٹٹول رہے تھے کہ ممکن ہے اس میں زندگی مل جائے۔ لیکن جب انہوں نے عظیمہ کے اندر زندگی نہ پائی تو وہ پاگلوں کی طرح گلرخ کی طرف بڑھے اور اسے اتنا مارا کہ گلرخ بری طرح چیخنے اور کرانے لگی۔ تب انہیں کسی حد تک ہوش آیا اور وہ دروازے کی طرف لپکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے ان کی دھاڑیں پوری عمارت میں گونج رہی تھیں اور ذرا سی دیر میں سارے ملازم مولوی مقدس اس کے کمرے میں جمع ہو گئے جہاں اکبر علی صاحب کھڑے تھے۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں اپنا لباس پھاڑ رہے تھے، بال نوچ رہے تھے اور کمرے میں موجود تمام لوگ ساکت و جامد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آہ گلرخ! گلرخ! یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ گلرخ تو نے عظیمہ کو مجھ سے چھین لیا۔ آہ گلرخ! گلرخ! لیکن مولوی مقدس گلرخ کو اس کمرے سے نکال کر لے گیا۔ اس نے گلرخ کو ایک دوسرے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا تھا۔ گلرخ بھی شاید ٹھوکریں پڑنے سے اور اپنے دورے کی اس کیفیت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن اس بیچاری کا قصور ہی کیا تھا؟ اس کا تو دماغ ہی صحیح نہ تھا۔ یہ تو مرض تھا جس نے اس سے ایک خطرناک جرم کرا دیا تھا۔ اکبر علی صاحب کی ذہنی قوتیں جواب دیتی جا رہی تھیں، لیکن مولوی مقدس نے انہیں سمجھایا۔ یہ کیا ہو گیا پھوپھا جان؟ آہ! یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہو گیا ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ مقدس
مقدس میں خودکشی کر لوں گا۔ میں عظیمہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں خودکشی کر لوں گا۔ میں اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اسے دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دو، لیکن مرتی بھی تو تھی اس کے لیے۔ کہنے لگی اپنے یہاں مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، ہم خود بھگت لیں گے۔ کسی نے نہیں بھگتا، اس نے بھگت لیا۔ عظیمہ تو شہید ہے، اس نے کبھی تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تو ہمیشہ اس پر مرتی رہی اور اب اس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اکبر علی زاروں قطار روتے رہے۔ پھوپھا جان، للہ ہمت سے کام لیں، صبر کرنے کی کوشش کریں، ہم سب خطرے میں ہیں۔ گلرخ بھی بے قصور ہے، اس کی دماغی حالت ہی درست نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ پولیس۔ اکبر علی چونک پڑے، اب تک انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر مایوسی نظر آنے لگی۔ مقدس، ہم برباد ہو جائیں گے، قطعی برباد ہو جائیں گے، اس گھرانے پر لوگ ہنسیں گے۔ اب میں کیا کروں بتاؤ، اب میں کیا کروں؟ ذاکر کیسے صبر کرے گا؟ ذاکر کو کیسے اطلاع دوں؟ نوکروں کی آواز دبائی جا سکتی ہے پھوپھا جان، آپ پھوپھی جان کو خاموشی سے دفن کر دیں، ابھی ذاکر میاں کو بھی اطلاع نہ دیں، بعد میں انہیں سمجھا دیں۔ پھوپھی جان کی اچانک موت کے بارے میں کہہ دیں گے کہ اچانک دل کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ نہیں، میں زندگی بھر اس سے شرمندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ذاکر اسے معاف کر دے گا؟ پھوپھا جان، اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ذاکر میاں کو ابھی اطلاع نہ دیں۔ جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے، لیکن ایک گھرانے کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے۔ مولوی مقدس انہیں سمجھاتا رہا۔ بمشکل تمام اکبر علی صاحب اس کی مرضی کے مطابق کرنے پر تیار ہوئے۔ مولوی مقدس اس وقت بہت بڑا سہارا تھا۔ اس نے ملازموں کو بلا کر ساری تفصیل ان کے سامنے رکھ دی۔ ان سے کہا، یہ اس گھرانے کی عزت کا سوال ہے، اور تمام ملازموں نے تعاون کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ کہیں آواز نہیں نکالیں گے۔ راتوں رات سارا بندوبست کر لیا گیا اور صبح 10 بجے تک مرحومہ کو دفنا دیا گیا۔ چند افراد کو مدعو کیا گیا تھا کہ عظیمہ پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ مکمل خاموشی سے سارا کام کیا گیا تھا۔ اکبر علی صاحب کی بری حالت تھی، ان پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ دوسری طرف بیچارہ مقدس گلرخ کی تیمارداری بھی کر رہا تھا، ہوش میں آ گئی تھی، لیکن اکبر علی صاحب کی ٹھوکروں سے اسے کافی چوٹیں لگی تھیں اور اس کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ نہ جانے کیا ہوتا رہا۔ بہرحال 4-5 روز کے بعد گھر کے حالات کچھ سنبھلے۔ اکبر علی صاحب ہوش میں آئے۔ مقدس، اب تو اس بد نصیب کو اطلاع دے دو جو اپنی ماں کی موت سے بے خبر ہے، وہ اس کی آخری شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ کیا میں انہیں فون کر دوں؟ ہاں، تو کیا کہو گے اس سے؟ جو آپ کہیں۔ بس اسے بلا لو، کہو کہ فوراً آ جائے۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا، کیا کہوں گا اس سے؟ اکبر علی پھر رو پڑے۔ میں انہیں فون کیے دیتا ہوں، مقدس نے کہا، اور اکبر علی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہرحال مقدس نے ذاکر کو فون کر دیا۔ اس نے ذاکر کو کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، بس اس سے کہا تھا کہ فوراً آ جائے۔ ذاکر نے پریشان انداز میں کہا تھا کہ وہ فوراً پہنچ رہا ہے۔ اکبر علی کی حالت پہلے ہی خراب تھی، ذاکر کے سلسلے نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ عظیمہ ان کی بیوی تھی، لیکن ذاکر کی تو ماں تھی۔ گلرخ ان کی بیٹی تھی، لیکن ذاکر کی سوتیلی بہن تھی، اور وہ بہن جس نے عالم خواص میں بھی کبھی عظیمہ بیگم سے محبت نہیں کی تھی۔ ذاکر کیا سوچے گا، کیسے صبر کرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہے تھے۔ ہر لمحہ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ پھر ذاکر آ گیا۔ ملازم نے انہیں ان کے کمرے میں اطلاع دی تھی۔ بڑے صاحب، ذاکر صاحب آ گئے ہیں، ملازم نے بتایا۔ آ گئے؟ اکبر علی صاحب سہمے ہوئے لہجے میں بولے۔ جی ہاں۔ کہاں ہیں؟ باہر ہیں۔ تم نے کچھ بتایا نہیں؟ نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ اکبر علی صاحب اوپر اوپر کی سانس لیتے ہوئے بولے، پھر انہوں نے بڑے ڈھیلے لہجے میں کہا،
اسے میرے پاس بھیج دو۔ کیا اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا ہے؟ ابھی نہیں بڑے صاحب، بس وہ پریشان ہیں، ایک ایک کی شکل دیکھ رہے ہیں، ملازم نے جواب دیا، اور اکبر علی صاحب کا دل بیٹھنے لگا۔ ملازم باہر نکلا ہی تھا کہ اکبر علی صاحب نے ذاکر کی آواز سنی۔ کہاں ہیں ابو؟ ابو کہاں ہیں؟ اندر کمرے میں ہیں صاحب، ملازم کی آواز آئی، اور اکبر علی صاحب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ تب ذاکر حیران اور پریشان کمرے میں داخل ہوا۔ ابو، ابو کیا بات ہے؟ کیا ماحول ہو رہا ہے کوٹھی کا؟ ان سب کے چہروں پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ ابو، کیا آپ لوگ خیریت سے تو ہیں؟ اکبر علی صاحب چند ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ ذاکر ان کے قریب پہنچ گیا۔ ابو، جواب تو دیں۔ ابو، میں پریشان ہو رہا ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور اکبر علی صاحب نے اپنی قوت جمع کر کے خود کو سنبھالا۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ذاکر کے شانے پر ہاتھ رکھا اور افسردہ لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ۔ ذاکر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ تب اکبر علی صاحب نے دروازے کی جانب دیکھا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ذاکر کی گردن ان کے ساتھ ہی گھوم رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تب اکبر علی صاحب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور وہ آہستہ سے کہنے لگے، تمہاری امی کا انتقال ہو گیا ہے بیٹے، وہ سرد لہجے میں بولے۔ جی؟ ذاکر نے اس انداز میں پوچھا جیسے کہ اپنے کانوں پر دھوکا ہوا ہو۔ ہاں، عظیمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ذاکر کے چہرے سے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت کے آثار نظر آئے، پھر دیوانگی کے سے، پھر وہ سرد لہجے میں بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں اپنے الفاظ پر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے عجیب سے انداز سے کہا۔ ہاں ذاکر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی حد تک مجرم ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، لیکن میں مجرم ہوں ذاکر، ذاکر میں مجرم ہوں، اکبر علی صاحب نے کہا، اور پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ ذاکر نے کبھی انہیں اس انداز میں روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ابو تو بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، عجیب و غریب قسم کے انسان جو صرف ہنسنے اور ہنسانے اور زیادہ سے زیادہ سنجیدگی کے موڈ میں رہتے تھے، اس سے آگے کبھی نہ بڑھے تھے، لیکن آج وہ جس انداز میں رو رہے تھے، ذاکر کا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا۔ باپ کی طرف سے اسے بے پناہ محبت ملی تھی، وہ انہیں ایک مثالی باپ تصور کرتا تھا، اور اکبر علی صاحب کی یہ کیفیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، تب وہ اکبر علی صاحب سے لپٹ گیا۔ ابو، یہ سب کیسے ہوا ابو؟ یہ کیسے ہوا؟ آہ، امی کہاں ہیں؟ ان کی لاش کہاں ہے؟ کیسے ان کا انتقال ہو گیا؟ ذاکر سوالات پر سوالات کر رہا تھا۔ اس کا رنگ شدت غم سے سفید پڑ گیا تھا۔ اکبر علی صاحب نے اسے زور سے بھینچ لیا، اور دیر تک دونوں باپ بیٹے اسی حالت میں رہے۔ تب ذاکر نے کہا، مگر ابو، امی ہیں کہاں؟ اور اچانک مجھے تو کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ ہاں ذاکر، تمہیں اطلاع نہیں دی جا سکی، اور شاید یہی میرا جرم ہے، اکبر علی صاحب نے کہا۔ کیا مطلب؟ تو کیا؟ ہاں، ان کا انتقال ہوا 6 روز ہے۔ ابو؟ ذاکر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ابو، کیوں؟ مجھے اس سے لاعلم رکھا گیا، اس نے درد بھرے لہجے میں پوچھا۔ ذاکر، مجھے کہا گیا تھا، مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ میں تم سے کہوں، وہی کہوں جو دوسروں سے کہا گیا تھا۔ کیا؟ ذاکر نے پوچھا۔ یہی کہ عظیمہ کا انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہوا ہے ابو؟ نہیں۔ پھر؟ ذاکر کا سانس گھٹا گھٹا چل رہا تھا۔ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل؟ ذاکر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، انہیں گل رخ نے قتل کر دیا ہے۔ گل رخ نے؟ ذاکر کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ ہاں،
اس پاگل لڑکی نے اپنی دیوانگی کے عالم میں ان پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے۔ آہ! ذاکر کے حلق سے ایک دلدوز کرا نکلی اور وہ سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اکبر علی صاحب خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ذاکر کے دل پر جو کچھ بیت رہی تھی وہ اس کے چہرے سے عیاں تھی، اور اکبر علی صاحب اس کے تمام تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تم اگر چاہو گے تو اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ میں نے اس سلسلے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ خاندان کی عزت رکھنے کے لیے ہم نے اس مسئلے کو اچھالا نہیں ہے اور اس راز کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ لیکن ذاکر، وہ میری بیوی ضرور تھی، لیکن تمہاری ماں بھی تھی۔ جس انداز میں ہوا اور جو کچھ ہوا وہ اتنا قابل افسوس ہے کہ ہم اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ حالات اب تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں اور گلرخ تمہارے مجرم ہیں۔ جو چاہو ہمیں سزا دے لو بیٹے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اکبر علی صاحب نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ وہ پھر اسی انداز میں رونے لگے تھے۔ ذاکر بے حد پریشان انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کافی دیر تک خاموشی اختیار کرنے کے بعد اٹھ کر اکبر علی صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ابو، اب اس طرح ہراساں تو نہ ہو، مجھے آپ کے دلاسے کی ضرورت ہے ابو۔ میری امی مجھ سے ملے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ابو، اب میرا آپ کے سوا کون ہے؟ آپ اس طرح نہ روئیں ابو، مجھے دلاسا کون دے گا؟ ایک بار پھر دونوں باپ بیٹے لپٹ گئے تھے۔ چاروں طرف غمناک اداسی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، ایک ایسی دولت جس کا نعم البدل نہیں ہے، اور وہ ہے صبر کی دولت۔ بلا شبہ اگر انسان کو صبر نہ ملتا تو شاید روئے زمین پر چلتی پھرتی لاشوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جو کچھ ہم پر گزر جاتا ہے ہم اسے برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اور خدائے عز و جل ہماری قوت پر بھرپور نگاہ رکھتا ہے۔ وہ ہمیں صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جو ہم برداشت کر سکیں۔ دونوں کو صبر مل گیا، دونوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ مجھے پوری تفصیل بتائیں ابو، ذاکر نے کہا۔ تمہیں اس کے دوروں کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، کافی دنوں سے ٹھیک چل رہی تھی۔ اس دوران اس کے علاج کے لیے کوششیں جاری تھیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ اسے دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیا جائے، لیکن مرحومہ کہنے لگی کہ نہیں، کچھ بھی ہو ہم اسے یہیں رکھیں گے۔ پھر اس وقت میں بھی نزدیک تھا، ہم دونوں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی چیخیں سنائی تھیں اور یہ سانحہ ہو گیا۔ وہ عالم دیوانگی میں تھی۔ میں نے اسے مارا، کئی دن تک بے ہوش پڑی رہی، اور اب وہ ساری باتوں سے لا علم ہے، خود بھی منہ چھپا کر روتی رہی ہے۔ اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ خود اسی نے عظیمہ کو قتل کیا ہے۔ ابھی تک کسی نے اسے بتایا نہیں۔ اوہ! ذاکر کے منہ سے ایک درد بھری آواز نکلی۔ مجھے فوراً کیوں اطلاع نہیں دی گئی ابو؟ اس نے پوچھا۔ ذاکر، حواس ہی خراب ہو گئے تھے۔ بھلا وہ بیچارے مقدس کا وہی سب کچھ کرتا رہا۔ نوکروں کی زبانیں بند کر دی گئیں، کسی کو اطلاع دیے بغیر فوری طور پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ ان حالات میں تمہیں بلانا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں انہیں دیکھ بھی نہ سکا ابو۔ ذاکر پھر بلک پڑا۔ خاموش ہو جاؤ ذاکر، باپ کی لاج رکھو، خاموش ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں گا۔ نہیں، اس بیچاری کا قصور نہیں ہے۔ تم اسے معاف کر سکو گے ذاکر؟ ابو، وہ میری بھی تو بہن ہے، وہ ہمارا خون ہی تو ہے، اب اس نے جان بوجھ کر تو یہ سب نہیں کیا۔ تو تم اسے… آپ کیا تصور کرتے ہیں میں اسے انتقام لوں گا؟ ذاکر نے کہا۔ نہیں بیٹے، میں تو اس وقت خود ایک بدحواس انسان ہوں۔ میں زندگی بھر کا سرمایہ گنوا چکا ہوں۔ میں تو خود ایک بے سہارا انسان ہوں جو سہارے کی تلاش میں دیوار سے ٹکا کھڑا ہے، اور میرے لیے اب تم سے بڑا سہارا کون ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہوگا ابو، ہمیں خاندان کی عزت سنبھالنا ہوگی۔ مقدس کا شکریہ کہ اس نے ایسے نازک وقت میں اتنی اپنائیت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ بیچارہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، خدا اسے خوش رکھے، وہ حق کے نمک ادا کر رہا ہے، بالکل بے ضرر اور معصوم ہے۔ اس طرح دوڑا پھرا ہے کہ اپنے بھی کیا کریں گے۔
اکبر علی صاحب نے کہا۔ ذاکر کو جو صدمہ ہوا تھا اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس انداز میں اسے بلایا گیا تھا اس سے وہ پریشان تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ایسے شدید صدمے سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس کے حواس جواب دے گئے تھے، لیکن اکبر علی صاحب کی جو کیفیت دیکھی تھی وہ بے حد متاثر کن تھی۔ بلا شبہ اکبر علی ایک اچھے باپ ثابت ہوئے تھے۔ ذاکر کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک اچھے باپ ثابت ہوئے تھے اور انہوں نے ذاکر کی تعلیم و تربیت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، جس سے ذاکر کی نگاہ میں اکبر علی صاحب ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ رہا عظیمہ بیگم کا مسئلہ، تو ان کی موت واقعی ایک اتفاقی حادثہ تھی، اور اگر اکبر علی صاحب کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے حواس اسی انداز میں خراب ہوتے۔ ظاہر ہے گلرخ درست نہ تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا دیوانگی کے عالم میں ہوا تھا۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت تھی کہ گلرخ ذاکر سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ذاکر اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا۔ گلرخ کے سلسلے میں وہ کسی بدگمانی کا شکار نہیں تھا۔ ہاں، اگر اس نے ذہنی خرابی کے عالم میں عظیمہ بیگم کو قتل کر دیا تھا تو بہر صورت یہ ایک حادثہ جان کا ضرور تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی منتقمانہ کارروائی ذاکر نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ ماں اس طرح بچھڑی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر جب وہ اکبر علی صاحب کے پاس سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے بستر میں منہ لپیٹ کر لیٹا تو اسے اپنی ماں بے اختیار یاد آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے اندر آنے کا کسی کا امکان نہیں تھا۔ چنانچہ وہ روتا رہا اور روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ نہ جانے کب آنکھ کھلی تھی، بہر صورت نہانے چلا گیا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اکبر علی صاحب اس کے چہرے سے اس کے غم کا اندازہ لگائیں، کیونکہ ان بیچارے کی حالت تو بہت بری تھی۔ غسل کر کے اس نے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کیے جیسے وہ اس غم کو بھلانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ملازموں سے اس نے اکبر علی کے بارے میں پوچھا، وہ اپنے کمرے ہی میں تھے، چنانچہ وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اکبر علی غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر کسی قدر طمانینت کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، آؤ ذاکر، سو گئے تھے کیا؟ جی ابو، نیند آ گئی تھی۔ آؤ بیٹے بیٹھو، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور ذاکر ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ابو وہ، ذاکر نے اجے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں امی کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، ذاکر نے کہا، اور اکبر علی صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ گردن ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بیٹے، پہلے وہاں ہو آؤ، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ آپ کوئی خاص بات کرنا چاہتے تھے ابو؟ ہاں، خاصی سمجھ لو، اکبر علی صاحب نے جواب دیا۔ تب پھر میرے ساتھ ہی کیوں نہیں چلے چلتے؟ میں، اکبر علی صاحب اس طرح بولے جیسے شدید تھکن محسوس کر رہے ہوں۔ ہاں ابو، آپ آئیے چلتے ہیں، ذاکر نے بچکانہ انداز میں کہا، اور اکبر علی صاحب انکار نہ کر سکے۔ کار قبرستان کی طرف دوڑنے لگی۔ مولوی مقدس کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ مقدس بیچارہ ان لوگوں کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ راستے میں اکبر علی صاحب نے ذاکر کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اب کیا ارادہ ہے ذاکر؟ کس سلسلے میں ابو جان؟ ذاکر نے پوچھا۔ ہم جس صدمے سے دو چار ہو چکے ہیں میں اسے برداشت کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ ذاکر، جو کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اسے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ ذاکر، لیکن گلرخ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ بعد میں سوچیں گے ابو، کہ ہمیں گلرخ کا باقاعدہ علاج کرانے کے لیے انتھک محنت کرنا چاہیے۔ اسے بہرحال ٹھیک ضرور ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں وہ قصوروار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود مجبور ہے، ذاکر نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن علاج کے لیے تمہارے ذہن میں کوئی خاص پروگرام ہے؟ اگر ابو آپ مناسب سمجھیں تو اسے ملک سے باہر ہی بھیج دیں۔ اوہ، لیکن اس سلسلے میں بڑی پریشانیاں ہوں گی، مجھے یہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ تنہا کیسے جا سکتی ہے؟ اور بہر صورت وہاں سے اس سلسلے میں معلومات بھی کرنا ہوں گی، بہت ساری باتیں ہیں۔
کاش ہم پہلے ہی اس کے بارے میں مناسب طور سے سوچ لیتے اور یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ اکبر علی صاحب کے چہرے پر شدید تھکن اور کرب کے آثار نمایاں تھے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ذاکر بھی رونے لگا تھا، مقدس بھی خاموش تھا۔ یہ معصوم صورت انسان ان کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ بغیر صورت وہ ہمدرد انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قبرستان آ گئے اور کار کھڑی کر دی۔ تب ذاکر نے بہت ہی درد و غم کے ساتھ اپنی ماں کی قبر کو دیکھا اور نہایت درد بھرے لہجے میں بولا، امی، افسوس مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں زندگی کا سارا وقت آپ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا، لیکن افسوس آپ اچانک ہی چلی گئیں، مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع ہی نہ دیا۔ میرے ذہن میں تو بڑی بڑی آسیں تھیں، میں تو اس گھر میں اپنی خواہشات کے ساتھ آپ کے چہرے کی مسکراہٹیں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ذاکر بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ ماں کی قبر پر لپٹا ہوا تھا۔ اکبر علی صاحب کا دل بھی پھٹا جا رہا تھا۔ بمشکل تمام اکبر علی اور مقدس ذاکر کو اٹھا سکے اور اسے لے کر کار کی جانب چل پڑے۔ ذاکر بیٹے، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمت سے کام لوگے، اکبر علی صاحب نے کہا۔ ابو، میں خود پر قابو نہیں پا سکا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نہیں بیٹے، اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے تمہیں جو صدمہ ہوا ہے وہ نیا ہے، ہم لوگ بھی اسے برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کئی روز گزر چکے ہیں، لیکن تمہاری جو ذہنی کیفیت ہوگی میں اسے بخوبی واقف ہوں، اکبر علی صاحب نے کہا۔ دیر تک وہ ذاکر کو سمجھاتے رہے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ ساری رات ذاکر اپنی ماں کو یاد کرتا رہا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ بالا تر تو نہیں تھا، لیکن جس انداز میں ہوا تھا وہ اس کے لیے کافی دردناک تھا۔ کاش ماں اس طرح گلرخ کی بیماری کا شکار نہ ہوتی۔ وہ تو گلرخ کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ ابو کے کہنے پر وہ گلرخ کو دماغی اسپتال میں داخل کرا دیتی تو کون سی مصیبت آ جاتی، لیکن ماں کو یہ گوارا نہ تھا۔ حالانکہ گلرخ کا رویہ کبھی بھی ماں کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ گلرخ ماں کے ساتھ بڑے برے انداز میں پیش آتی تھی۔ کیا کہیں، ماں گلرخ کی دیوانگی میں چھپی نفرت کا شکار تو نہیں ہوئی، اس نے سوچا، لیکن ذاکر نے فوراً ہی یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ کچھ بھی تھا، ماں گلرخ سے محبت کرتی تھیں، اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اسے چاہے۔ پھر اب تو گلرخ کچھ رہی نہیں ہے بیچاری، خود بھی تو ذہنی مریضہ بن گئی ہے، اس سے نفرت کیسی؟ پھر وہ اس کی بہن بھی ہے، اکبر علی جیسے مشفق باپ کی بیٹی۔ ابو کے ذہن کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ کیا حالت ہو گئی ہے ان بیچاروں کی؟ اگر میں گلرخ سے نفرت کا اظہار کروں گا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ نہیں، اسے معاف کرنا ہوگا، اور زندگی سے بیزاری اور لڑکی سے نفرت کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ خودکشی کی بھی کئی کوششیں کر چکی ہے، کہیں خود بھی جان نہ دیتے۔ فطرتاً ذاکر ایک شریف النفس انسان تھا، اپنی دنیا میں تنہا رہنے کا عادی۔ اسے مفت دینی تعلیم سے غرض تھی، وہ ایک نامور ڈاکٹر بن کر عزت کمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوسرے مشاغل دھرم بھرم کر دیے تھے۔ ویسے وہ ٹھوس ذہن کا مالک تھا، جو سوچ لیتا، کر کے دکھاتا۔ کسی بھی مسئلے پر اس نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ دوسرے دن ذاکر کی حالت کچھ اور سنبھل گئی۔ اس نے اپنے ابو کے لیے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ کافی مطمئن نظر آیا۔ اکبر علی صاحب اسے مطمئن دیکھ کر خود بھی مطمئن ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے دبے لہجے میں سے پکارا، ذاکر۔ جی ابو جان، میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک سے ناشتہ نہیں کر رہے۔ نہیں ابو جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں مقدس؟ اکبر علی نے مقدس کو مخاطب کیا۔ جی پھوپھا جان۔ مقدس چونک پڑا۔ تم بھی کسی سوچ میں گم ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذاکر، اکبر علی پھر اسی انداز میں بولے۔ آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں ابو جان؟ ذاکر نے کہا۔ تم گلرخ سے نہیں ملے؟ اکبر علی صاحب نے کہا، اور ذاکر سنو کر رہ گیا۔ وہ اکبر علی کی بات پر غور کر رہا تھا۔ بلا شک
وہ آنے کے بعد گلرخ سے نہیں ملا تھا، لیکن حالات نے اسے مہلت ہی کہاں دی تھی۔ جو صدمہ اس نے برداشت کیا تھا وہ اس کا ہی کام تھا، کوئی اور ہوتا تو ذہنی توازن کھو بیٹھتا۔ ان لوگوں کی دوسری بات تھی، جو کچھ ہوا تھا ان لوگوں کے سامنے ہوا تھا، جبکہ خود وہ تو ہر چیز سے لا علم تھا، لیکن گلرخ سے نہ ملنے کی کوئی اور وجہ تو نہیں تھی۔ اور اکبر علی صاحب کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اس سے اس لیے نہیں ملا کہ وہ اس کی ماں کی قاتلہ ہے۔ غالباً یہ درست نہیں تھا۔ اس نے اکبر علی کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے ابو؟ اوہ، خیال کچھ نہیں ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں۔ بس رات کو واپسی میں دیر ہو گئی اور صبح ابھی ہوئی ہے۔ بس یوں ہی میرے ذہن میں خیال آیا تھا۔ غلط خیال آیا تھا ابو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں، ابو نے جواب دیا۔ میں ابھی اس سے ملوں گا، اس نے کہا اور ناشتے کی میز سے اٹھ گیا۔ مقدس بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا تھا۔ بخدا، آپ لوگوں کو دیکھ کر میری جو کیفیت ہوئی ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ دراصل میں بھی تو ہاں کہیں مقدس بھائی، ذاکر نے کہا، میں بھی تو اب آپ ہی کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ کیوں نہیں، بالکل مقدس بھائی، آپ نے میری غیر موجودگی میں جس انداز میں ان حالات کو سنبھالا ہے وہ گھر کے ایک فردی کا کام تھا، کوئی غیر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ گلرخ کے پاس جا رہے ہیں؟ ہاں، اس کی ذہنی کیفیت ابھی درست نہیں ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ اس سے تو مطمئن رہو مقدس، ذاکر نے اسے تسلی دی، اور پھر وہ مقدس کو وہیں چھوڑ کر گلرخ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ گلرخ مسیری پر شہزادیوں کی سی شان سے طراز تھی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کہاں مر گئے تھے تم سب؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیوی بچوں کو کولو میں پلوا دوں؟ نمک حراموں، میں تمہیں سزا دوں گی، اس نے کڑک کر کہا۔ ذاکر کے ذہن میں عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے۔ یہ اس کی سوتیلی بہن ہے، یہ گلرخ ہے، وہ جس نے ہمیشہ اس کی ماں سے نفرت کی اور بالآخر اسے ہلاک کر دیا۔ ہاں، یہ عظیمہ کی قاتل ہے، یہ اس کی سوتیلی بہن ہے۔ افرا سے آپ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ آگے آؤ۔ گلرخ، ذاکر نے اس سے سرد لہجے میں کہا، کیا بکتے ہو؟ میں شہزادی مہر نگار ہوں، تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ہلاک کر دوں گی، میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ ہاں، تم اس کام میں ماہر ہو، چلو تم خود اپنے لیے سزا تجویز کرو، ماں بدولت تمہیں اتنی رعایت دیتے ہیں، بولو افرا سے آپ، تم کون سی موت پسند کرتے ہو؟ ذاکر چند لمحات وہاں کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ آیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ گلرخ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ اتنا باظرف نہیں ہے۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہ اپنے کمرے میں جا لیٹا۔ شدید کشمکش تھی اس کے ذہن میں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں اکبر علی صاحب کا چہرہ ابھر آیا، ان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے اور اس کا دل نرم ہونے لگا۔ وہ میری بہن ہے، کچھ بھی ہو، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ پہلا دن سوگوار گزار لو۔ ذاکر کے کانوں میں عظیمہ بیگم کی آوازیں ابھر رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی کونے سے نکلیں گی اور اسے سینے سے چپٹا لیں گی، نہ جانے کہاں کھو گئی تھیں۔ اکبر علی صاحب کے کچھ دوست آ گئے تھے، وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور اکبر علی صاحب رات گئے واپس آئے۔ کھانا انہوں نے ذاکر کے ساتھ ہی کھایا اور کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ ذاکر بھی اپنے کمرے کی طرف آ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کا دل یہاں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح واپس چلا جائے۔ گو اکبر علی صاحب اس وقت اس کا جانا پسند نہیں کریں گے، ضروری ہے، ورنہ یہاں رہ کر دماغ پھٹ جائے گا۔ بے چینی حد سے زیادہ بڑھی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا اور پھر چہل قدمی کرتا ہوا عقبی باغ کی سمت چل پڑا۔ باغ کے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر وہ رونا چاہتا تھا،
عظیمہ بیگم بہت یاد آ رہی تھیں، ایک ایک بات یاد آ رہی تھی اور اس کے دل کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ باغ کے ایک تاریک گوشے میں جا بیٹھا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل کا درد آنکھوں سے بہنے لگا اور دل میں ایک اور خواہش ابھری، کیوں نہ ماں کی قبر پر چلا جائے۔ گوشے سے باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک آواز ابھری، مقدس! اور وہ چونک پڑا۔ عام حالات ہوتے تو شاید وہ فوراً باہر نکل آتا، لیکن یہ آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ یہ تو گل رخ کی تھی۔ میں ادھر ہوں گل، مقدس کی آواز ابھری۔ اور ڈارلنگ ادھر آؤ نا، گل رخ کی ناز بھری آواز ابھری اور ذاکر کے بدن میں سنسنی توڑ گئی۔ گل رخ کی یہ آواز بالکل نئی تھی، ایسی اجنبی آواز ذاکر نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ سن کھڑا رہ گیا۔ سناؤ گل رخ، کیا سناؤں؟ وہ نہیں پہنچاتا؟ ہاں، گل رخ آہستہ سے ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں نے اسے افراسیاب بنا دیا۔ افراسیاب؟ مقدس نے کہا لگایا۔ گل رخ، تم بے حد ستم ظریف ہو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی غضب کی اداکاری کر سکتی ہو۔ خدا کی قسم تم لاجواب ہو۔ شکریہ۔ اوہ، اپنا یہ ایریل تو ہٹاؤ، دیکھو میں کیسے رہتی ہوں۔ اگر شادی سے پہلے تم نے اپنا یہ ایریل نہ اتارا تو میں تم سے شادی سے انکار کر دوں گی۔ اوہ بے وقوف لڑکی، تم اس ایریل کے بارے میں کیا جانو؟ یہ تو چہرے کا ایک ایسا نقاب ہوتا ہے جس کی موجودگی میں کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو نا، بیچارے پھوپھا جان مجھے مولوی مقدس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات یہاں تک محدود نہیں رہی۔ اس وقت جب میں یہاں نہیں تھا تب بھی یہ ایریل میرے بے پناہ کام آتا تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے سارے زندگی گزر رہی تھی، مولوی مقدس نے کہا۔ میرے محترم ذاکر صاحب، بلکہ میرا خیال ہے کہ مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ اور کہہ کر پکارا جائے۔ یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس شخص کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ گل رخ، اب اس کھیل کو بالکل تیزی سے ختم کر دو۔ تمہیں نہیں معلوم ذاکر سے پھوپھا جان کی کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ کیسی باتیں؟ گل رخ نے پوچھا۔ وہ تمہیں باہر بھیجنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پروگرام پر کب تک عملی جامہ پہنا دیں۔ باہر صورت میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پروگرام کب تک عمل پذیر ہوگا۔ لیکن مولوی مقدس صاحب، کس طرح؟ ترکیب تو آپ ہی بتائیں گے، کیونکہ شروع ہی سے آپ میرے استاد ہیں۔ آپ ہی کے پروگرام پر امی جان مرحومہ مغفوری کو قتل کیا گیا، اور اب آپ ہی میرے پیارے بھائی ذاکر کے بارے میں بتائیں کہ میں کیا کروں۔ بس کھیل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل رات، میرا خیال ہے کہ کل کا دن بہت مناسب ہے۔ کل رات اسی انداز میں ذاکر بھی ذاکر کے ذہن میں خون خون دوڑ رہا تھا۔ وہ سارا کھیل سمجھ چکا تھا۔ اوہ، تو یہ مقدس اور اس کی بہن، وہ بہن جو شروع ہی سے پاگل پن کی اداکاری کر رہی تھی، وہ بالکل درست تھی، اور اس نے عظیمہ بیگم کو بھی قتل کیا۔ لیکن کیوں؟ اس کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی؟ اور اس بات کی وضاحت ان لوگوں کی گفتگو نے کر دی۔ وہ مستقبل کے پروگرام بنا رہے تھے، جب مولوی مقدس داڑھی صاف کرانے کے بعد گل رخ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلا جائے گا۔ پروگرام ان کا یہ ہوا تھا کہ ذاکر کو قتل کرنے کے بعد گل رخ طویل خاموشی اختیار کرے گی، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں خواب آور دوائیں استعمال کی جائیں گی، جس سے طویل بے ہوشی برقرار رہے گی، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو ذہنی طور پر وہ بالکل درست ہو۔ ظاہر تھا کہ اس کے بعد دورہ پڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ذاکر کے خاتمے کے بعد اب تو اکبر علی صاحب کا زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن اگر وہ زندہ بھی رہتے تب بھی قانونی اور غیر قانونی طور پر دولت کی وارث تو گل رخ ہی کو ہونا تھا، چنانچہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور یہ گل رخ کی مرضی ہی تھی کہ مولوی مقدس کو پسند کرے یا نہ کرے۔ یوں بھی ان لوگوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یوں بھی عظیمہ بیگم کی موت کے بعد پھوپھا جان اتنے پجمردہ ہو گئے ہیں کہ ان کی نگاہ انتخاب یقینی طور پر مولوی مقدس پر ہی پڑ سکتی ہے،
اور مولوی مقدس سے بہتر شوہر گلرخ کو کہاں مل سکتا ہے؟ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں بھی ابھرتی رہیں جو ذہن پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہی تھیں، اور یہ سب کچھ ذاکر کے سامنے ہو رہا تھا جو خاموش کھڑا تھا۔ تب پھر انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا اور واپس چلے گئے، لیکن ذاکر کے پورے بدن میں چنگاریاں توڑ رہی تھیں، اس کا سارا بدن سلگ رہا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک ہوا ہے؟ یہ اس کے حواس غائب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بے شک اکبر علی کا کوئی قصور نہیں تھا، گناہ گار وہ دونوں تھے، لیکن اس گناہ کا انجام کیا ہو؟ اس گناہ کا انجام کیا ہو؟ اس کی تمام شریانوں میں آگ ہی آگ دوڑ رہی تھی، بدن سلگ رہا تھا۔ وہ بمشکل تمام وہاں سے ہٹا اور رکے رکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ بستر پر گر کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جہنم میں پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوچ تھی، انتقام، انتقام، اپنی ماں کا انتقام، جسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جس نے گلرخ کو دماغی اسپتال میں صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اسے وہاں تکلیف ہوگی، اور اسی گلرخ نے اس عظیم عورت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جسے سب لا علم تھے۔ یہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے تھے، اس کے بعد محبت کا کوئی اصول باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ ذاکر کا پورا وجود جہنم بن گیا تھا، اور اس جہنم میں صرف آگ تھی، کوئی سوچ، کوئی قدر نہیں تھی، اور یہ سوچ بھیانک ارادوں کو جنم دے رہی تھی۔ ساری رات جاگتے گزار دی۔ صبح کو ناشتے کی میز پر وہ پرسکون تھا اور اس کی کیفیت سے اکبر علی مطمئن تھے۔ گلرخ بھی آج ٹھیک نظر آئی۔ اس نے ذاکر سے گفتگو بھی کی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، کچھ ممکن تھا کہ وہ ذہن میں ان کا گہرا راز چھپائے ہوئے ہے۔ ناشتے کے بعد وہ اٹھ گیا، اسے کچھ ضروری کام انجام دینے تھے۔ اسے شدت سے رات کا انتظار تھا۔ ذاکر بذات خود بھی ٹھنڈا اور ٹھوس انسان تھا، اس کے چہرے سے کوئی اس کے بھیانک ارادوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ رات ہو گئی اور اس وقت مولوی مقدس غالباً تہجد کی تیاریاں کر رہا تھا جب ذاکر اس کے قریب پہنچ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ سے باتیں کروں۔ اوہ، میں نماز کی تیاریاں کر رہا تھا، مولوی مقدس نے کہا، اور وہ سیکھ کر کے اچھل گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا۔ ذاکر نے کوئی چیز اس کے بازو میں چبھو دی تھی۔ ایسے ہی مذاق کرنے کو دل چاہ رہا تھا مقدس بھائی۔ ذاکر کی ہنسی بے حد خوفناک تھی، لیکن مقدس کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ جس جگہ ذاکر نے سوئی چبھوئی تھی یہاں انگارے بھر گئے تھے، اور پھر ان انگاروں نے اس کے سارے وجود کو نکل لیا۔ تب ذاکر نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مقدس کو اپنے کمرے میں لٹا کر اوپر سے چادر اڑا دی اور پھر خود ایک جگہ چھپ گیا۔ دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت غالباً 2 بجے تھے جب گلرخ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ پھر یہ خنجر مقدس کے سینے میں اتر گیا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، لیکن جب مولوی مقدس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تو اسے حیرانی ہوئی، اور اس نے چادر پلٹ کر دیکھا۔ ذاکر کو اندازہ تھا کہ گلرخ نے کس طرح اپنی چیخ روکی۔ اس نے خنجر پھینک دیا اور مقدس سے لپٹ گئی۔ مقدس، مقدس، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ وہ رونے لگی۔ تب کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا، اور گلرخ کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی، تو تم نے مقدس کو بھی ہلاک کر دیا میری پیاری بہن؟ لیکن یہ تو ہونا تھا، تم میری بہن ہو، یہ شک تمہیں بہکاتا رہا ہے، کیوں؟ ذاکر بھائی، آؤ میری پیاری بہن، میں تمہیں سیدھے راستے پر لگا دوں، تم بھٹک گئی تھیں، آؤ۔ اور ذاکر نے اس کا ہاتھ جو ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس نے سیدھا ہاتھ گلرخ کی گردن پر مارا، اور 2-3 ضربوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب ذاکر نے اسے اٹھایا اور لے کے چلا۔ تمام نگاہوں سے چھپتا چھپاتا وہ کوٹھی کی سب سے بلند جگہ پہنچ گیا۔ بے ہوش گلرخ اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ تب ذاکر نے نیچے جھانکا، کافی گہرائی تھی۔ میری پیاری بہن، اب تم خودکشی کر لو، تمہیں اس کا بے حد شوق تھا نا، اس نے کہا، اور اس انداز میں اسے نیچے پھینکا کہ گلرخ زندہ نہ بچنے پائے۔ پھر نیچے جا کر اسے
پاش پاش ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ خوب، پاگل لڑکی نے پہلے مقدس کو قتل کیا اور دیوانگی میں بلندی سے کود کر خودکشی کر لی، مگر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ذاکر نے شانے ہلائے اور اطمینان سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ خون آلود چادر وغیرہ اٹھا کر اس نے مقدس کے بستر پر بچھائی اور مقدس کو انتہائی تقدس کے ساتھ اس پر لٹایا اور آرام سے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔